السلام علیکم، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ جیسے کہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے ملتے رہتے ہیں، مختلف موضوعوں پر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے موضوع پر آپ کے ساتھ بات کریں کہ جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکیں، جن میں ہم مختلف موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اگانے کی پیداواری ٹیکنالوجی، کسی بھی مسئلے کا حل، اس طرح سے بہت سی چیزوں پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں اس ویڈیو میں وہ ہے ملک توحید صاحب، جو سبزیات اور زمین کی ہر ایک چیز میں ایکسپرٹ ہیں، اور تقریباً میں بھی ان کے تجربے سے کافی فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں۔ تو آج ہم ان سے جس موضوع میں بات کریں گے، جو بات ہم پوچھیں گے وہ ہے مٹر کی پیداوار۔ مٹر ہمارے پاس بہت بڑے رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اکثر زمیندار جو کاشت کرنا چاہتے ہیں، اول تو وہ اس وجہ سے کاشت نہیں کر سکتے کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کاشت کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور کچھ جو کاشت کرتے ہیں ان کی پیداوار اتنی اچھی اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کو صحیح یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی کھاد کب لگانی ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار بہتر ہے۔ تو آج میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور سمجھ آئیں گی کہ آپ نے بہترین مٹر کی کاشت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ضروری عوامل ہیں یا ضروری پہلو ہیں جن کو آپ نے زیر غور رکھنا ہوگا وہ کون کون سے ہیں۔ تو ملک توحید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک توحید صاحب، آپ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں، اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا جو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جس طرح سے فیلڈ میں اتنے بڑے رقبے پر یہ مٹر کی کاشت کروائی، آپ نے تقریباً 6 سے 7 ضلع جو پنجاب کے جہاں پر آپ مٹر کی کاشت کروا رہے تھے، تو اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑی، اور فارمر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں بتائیے کہ ان کو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداوار بڑھا سکے۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دوبارہ مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے، خدمت کا موقع دیا ہے۔ پہلی چیز جو میں زمیندار بھائیوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے، اسپیشلی مٹر کی کاشت میں، کہ ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس مٹر کون سا چلتا ہے۔ جی جی، مٹر کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں، کچھ لمبے سائز کا مٹر ہوتا ہے اور کچھ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے جس کی پھلی چھوٹی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے ذرا ہم تھوڑا سا مختلف چلتے ہیں جی جی، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مطلب کہ جی مٹر جو ہے سب سے پہلے جی بالکل میں اہمیت بتانا چاہوں گا۔ اہمیت یہ ہے کہ اس مٹر کی فصل میں مٹر کے جو دانے ہیں اس میں لاہمیاتی مادہ اس مقدار میں موجود ہوتا ہے، اتنی مقدار میں موجود ہوتا ہے کہ اس کو ہم گوشت کا نیم البدل کہتے ہیں۔ اچھا ماشاء جی، اللہ۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اتنے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ اہمیت کامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہم مٹر ہے اس کے لیے کس قسم کی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے؟ یہ ہر ایک جگہ پہ اگ جاتا ہے؟ جی تقریباً جو میں نے دیکھا ہے اور جو اس کو آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر طرح کی زمین میں جو ہے نا، زیادہ تر ہلکی میرا زمین جو ہوتی ہے جس میں پانی کا نکاس بہتر ہو، اس میں یہ اچھی طرح سے جو ہے نشو و نما کر سکتا ہے۔ اس کے پنجاب کے جو وسطی اور شمالی علاقے ہیں جس کے اندر فیصل آباد ہمارا آ جاتا ہے، گوجرانوالہ آ جاتا ہے، شیخو پور آ جاتا ہے، ان علاقوں میں بھی اچھی جو ہے اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ پیداوار یا سب سے زیادہ کاشت جو ہے ضلع ساہیوال میں اس کی جاتی ہے، اور جو سب سے بہترین جو ہے مٹر کی کاشت کے لیے علاقہ ہے۔ باقی ٹوبا ٹیکسنگ میں کمالیہ اس کے ساتھ تحصیل ہے، اس میں بھی اچھی پیداوار اس کی جو ہے نا حاصل کی جا رہی ہے۔ جی جی، نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے 20 سے اس کے اگاؤ کے لیے، بیج کے اگاؤ کے لیے، مٹر کے بیج کے اگاؤ کے لیے 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان علاقوں میں جو ہے نا مناسب درجہ حرارت مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مٹر کی کاشت کو جو ہے اگایا جا سکتا ہے، مٹر کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے بہترین جو کاشت کا موسم ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی، اس کی دیکھا جائے تو 2 سیزن ہوتے ہیں، جس کو پہلا ہم کہتے ہیں، جو پہلے سیزن آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے۔ پہلے سیزن کو ہم اگیتا کہتے ہیں، دوسرے سیزن کو ہم پچھیتا کہتے ہیں۔ تو اس کا بہت زیادہ دار و مدار جو جولائی اور اگست کی بارشیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے۔ مٹر کی کاشت کا بہت زیادہ دار و مدار جولائی اور اگست کی جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر جولائی، اگست اور ستمبر میں بھی 1 یا 2 بارش ہو جائے
تو 20 ستمبر سے مٹر کی کاشت کی جا سکتی ہے. ورنہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ستمبر میں بارش نہیں ہو رہی تو آپ ستمبر کے آخری ہفتے سے لے کے جو ہمارا نومبر ہے اس کے پہلے ہفتے تک اس کی کاشت مکمل کر لیں. اچھا تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بارشوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس پہ اگر ہم روشنی ڈالیں تو اگر اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا بارشیں زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس علاقے کا درجہ حرارت ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. تو چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جرمینیشن کے لیے اس کو بیج کے اگاؤ کے لیے 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ 20-25 تک آ جاتا ہے. کم ہو گیا زمین کا درجہ حرارت ہے وہ 20-25 تک آ جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے کم ہو کے. تو ان سب اس میں آپ تھوڑا سا مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ خاص طور پہ سب سے جو میرے خیال میں ایک سوائل سائنٹسٹ کے حوالے سے جو چیزیں مجھے پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کسی بھی فصل کے لیے زمین کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے. سیڈ بیڈ پریپریشن سب سے پہلا کام وہی ہوتا ہے. تو زمین کیسے چنی جائے اور اس کے اوپر کیا کیا تیاری کی جائے تاکہ ہم سب سے بہترین پیداوار حاصل کر سکیں؟ جی بالکل. اس کے لیے مٹر کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری ایسے کی جاتی ہے کہ مٹر لگانے سے تقریباً 1 ماہ قبل اس کے اندر گوبر کی گلی سڑی کھاد اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ تقریباً 8 سے 10 ٹن کے حساب سے فی ایکڑ کے حساب سے آپ اس میں ڈال کے مٹی پلٹنے والا ہل چلا دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں. اس کے بعد اس کو ہموار کر دیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ نے کوئی فصل لگائی ہے یا اس فصل کے لگانے کے فوراً بعد آپ نے مٹر کاشت کرنا ہے, مطلب آپ کو یہ ٹائم نہیں مل رہا کہ آپ اس کے اندر 1 مہینہ پہلے گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بعد میں فصل کے دوران ہی کوئی ہیومک ایسڈ وغیرہ استعمال کر کے تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں تاکہ آرگینک میٹر ہمارا مناسب لیول تک آ جائے. تو اس کو تیار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دو قطار جو قطار سے قطار کا فاصلہ ہے وہ ہمارا رکھا جاتا ہے 2.5 فیٹ. ٹھیک ہے. اور اس 2.5 فیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 طرفہ بجائی کرنی ہوتی ہے. آپ نے ایک سائڈ پہ بھی مٹر لگانا ہے اس کا چوکا اور دوسری سائڈ پہ بھی لگانا ہے. اگر آپ قطار سے قطار کا فاصلہ 1 سے 1.5 فٹ رکھتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یک طرفہ بجائی کریں کہ آپ کی جو قطار ہے اس کی ایک ہی سائڈ پہ آپ نے چوکے لگانے ہیں, دونوں سائڈوں پہ نہیں لگانے. اگر دونوں سائڈوں پہ لگائیں گے تو مسئلہ یہ آئے گا کہ اس کی پاپولیشن ہے کافی ڈینس ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ پودے آپس میں مکس ہو جائیں گے, ان کو پراپر جو ہے نیوٹرینٹ جو ہے غذائی عناصر جو ہمارے ہیں وہ بھی نہیں مل سکیں گے. وہ دوسرا روشنی کا جو عمل ہے وہ بھی متاثر ہوگا جس کی وجہ سے ہماری پیداوار متاثر ہوگی اور خرچہ بھی زیادہ ہو جائے گا. یہ تو ہمارے پاس مطلب کہ آپ نے کہا کہ ایک ہم اچھی میرا زمین کا چناؤ کریں. کیا یہ ہمارے پاس سیم یا تھوڑا زیادہ زمینوں پہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جی سیم اور تھور اور شور زدہ جو زمینیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کو نہیں لگایا جا سکتا. اگر لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی پیداوار اس حد تک نہیں آئے گی جو آپ لینا چاہ رہے ہوں گے, تو آپ کو الٹیمیٹ اس کا نقصان ہو جائے گا کہ آپ کی جو آپ نے جو اس کے اوپر انپوٹس کی ہوں گی اس کا اخراجات زیادہ ہو جائیں گے اور جو آپ کو ریٹرن میں ملے گا وہ آپ کو کم موصول ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا جو بزنس ہے جو کاروبار ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوگا. اچھا, مطلب اس کے لیے ہمیں خاص قسم کی زمین کا چناؤ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی بیمار زمین ہے ان پر ہم نے کاشت نہیں کرنی. اسی کے ساتھ جو ایک چیز اور ہے کہ آپ نے جو گوبر کی گلی سڑی کھاد جیسے کہ توحید صاحب نے بتایا کہ وہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے ڈالنی چاہیے. اس کی وجوہات کچھ یہ ہے کہ ایک تو اس میں سے نقصان دہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہی اس کا جو ایک اپنا اس نے ہیٹ چھوڑتی ہے وہ گوبر کی تازی کھاد وہ بھی اپنی ریلیز کر لیتی ہے اور جب وہ کھاد اس میں آلریڈی مکس ہو چکی ہوتی ہے تو اب جب آپ بیج لگاتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ فائدہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ تازی کھاد گوبر کی کھاد ڈالیں اس میں چیز ڈالیں گے تو ایک تو اس کے اوپر مختلف قسم کی بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے, جس میں سیری بھی ہو سکتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ ہیٹ کی وجہ سے بیج کو جلا دیتی ہے اور بیج کا اگاؤ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو زمین کی تیاری میں آپ خاطر میں لائیں جب بھی آپ زمین کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد توحید صاحب یہ تو چیزیں ہمارے پاس ہو گئی زمین کا, اس کے لیے بہترین وقت کاشت علاقوں کے حساب سے کیا ہے؟ جی جو وقت کاشت ہے وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے ستمبر کی بارشوں کے اوپر ہوتا ہے. ستمبر کے آخری ہفتے سے لے کے آپ نومبر کے پہلے ہفتے تک جو ہے اس کو کاشت کر سکتے ہیں. جو اگیتا مٹر ہے وہ آپ ستمبر کے آخری ہفتے سے لے کے اکتوبر کے فرسٹ ویک تک یا اس کو مڈ ویک تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ اگیتا مٹر ہوگا. تو اگر آپ نے پچھیتا مٹر لگانا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اکتوبر کا آخری ہفتہ اور اس کو جو ہے پچھیتا مٹر کو آپ اکتوبر کے آخری ہفتے سے لے کے نومبر کے پہلے ہفتے تک کاشت کر سکتے ہیں.
تو اس میں جو بہترین پیداوار آئے گی جی بالکل اس کے لیے کون سی تاریخیں، مطلب یہ تو ہمارے پاس ایک رینج آ گئی کہ ان دنوں میں ہم اگا سکتے ہیں، تو کیا ہمیں اگیتے مٹر کی پیداوار بہترین آ جائے گی یا پچھیتے مٹر کی پیداوار بہترین آئے گی؟ جی جہاں تک مٹر کی پیداوار کا تعلق ہے وہ آپ کو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے ورائٹی کون سی لگانی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو پیداوار کے اوپر بہت زیادہ دار و مدار ہے وہ ورائٹی پہ ہوتا ہے مٹر کی. اس میں مختلف ورائٹیز ہیں آپ کے پاس مٹر کی، جس میں ہمارے پاس ہو گیا مٹیور فیصل آباد کے نام سے ہے، مٹر 2009 کے نام سے ہے، کلائمیکس کے نام سے ہے، PF 400 کے نام سے ہے. یہ مختلف ورائٹیز ہیں جو مختلف اوقات میں لگائی جا سکتی ہیں، اور ان مختلف ورائٹیوں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ مختلف ہے. سب سے زیادہ جو پیداواری صلاحیت کا کی حامل جو ورائٹی ہے وہ ہے فیصل آباد 2009. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر پھلیاں بن جاتی ہیں. دوسرا اس کی پھلی کا جو سائز ہے وہ جو اس کی لمبائی ہے وہ باقی جو پھلیاں ہیں ورائٹیز کی جو پھلیاں ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک پھلی کے اندر 9 سے 11 دانے آ جاتے ہیں، جبکہ باقی جو پھلیاں ہیں اس کے اندر 4 5 6 7 وہ مختلف ورائٹیوں کے حساب سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت. دوسرا اس مٹر کے اندر ایک اور خاصیت ہے، اس ورائٹی کے اندر اور خاصیت ہے یہ ہے کہ وہ بغلی شاخیں جس کو ہم سائڈ برانچز کہتے ہیں وہ ایبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی پیداواری صلاحیت جو ہماری ہے زیادہ ہو جاتی ہے اس کی. اس میں جو آپ نے ہمیں بتایا کہ مطلب کہ زمین کیسے تیار ہوتی ہے یہ سب کچھ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ بیج کب لگانے کس طرح سے لگانا ہے، لیکن اگر ہم اس کے بعد بات کریں کہ بیج تو ہم نے اب لگا لیا، اب باری آ جاتی ہے اگلی کہ ہم نے کھاد کون سی لگانی ہے. اس کے اوپر انیشیلی ہمیں کیا وہ سپریز کرنے چاہیے یا اس کے اوپر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کھادیں کس طرح سے لگانی چاہیے؟ ذرا یہ اس چیزوں پر اس پہلو پہ آپ روشنی ڈال دیں تاکہ جو ہمارے کسان بھی ہیں وہ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. کھادیں کب اور کیسے لگانی ہیں اور کون سی لگانی ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب، کسی بھی فصل کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کا بہت حد تک جو دار و مدار ہوتا ہے اس کے اوپر کیمیائی کھادوں کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی جو زمینیں ہیں اس میں چونکہ غذائی عناصر کی بہت کمی ہے اور اس وجہ سے پھر ہمیں غذائی عناصر پورے کرنے کے لیے ہمیں کیمیائی کھادوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بجائی کے ٹائم پہ 1 سے 1.5 بوری DAP اگر ڈال دیں تو وہ کافی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نائٹروجن اور فاسفورس کا جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو نائٹروجن کی 25 kg ہے اور فاسفورس کی 20 kg ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد پہلے پانی یا دوسرے پانی پہ غالباً جو 15 سے 18 دن بجائی کے بعد 15 سے 18 دن کے بعد آپ نے جو پانی دینا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ آدھی بوری نائٹروفاس یا 1 بوری یوریا، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ آدھی بوری نائٹروفاس ڈال دیں یا 1 بوری یوریا ڈال دیں تو وہ کافی ہوتا ہے. اس کے بعد جس ٹائم پہ پھلیاں بنتی ہیں، پھلیاں بننے سے پہلے جو پھول نکلتا ہے ہمارا مٹر کے فصل پہ، تو اس ٹائم پہ آپ پوٹاشیم جو کھاد ہے ہماری وہ فلڈ کر دیں، یا پھر آج کل تو پوٹاشیم پاؤڈر فارم میں مل رہا ہے، ہمارے مختلف کمپنیاں دے رہی ہیں، تو وہ 2 kg کے حساب سے پوٹاشیم کا اسپرے کر دیں، جس کی وجہ سے جو ہے دانے کے اندر دانے کا سائز بھی موٹا ہو جائے گا. ایک جو پھلی کی رنگت ہے وہ بھی سبزی مائل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے منڈی کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ بھی اچھا لگ جائے گا آپ کو. اور تیسری سب سے اہم چیز کہ اس کے اندر ایک مٹھاس بھی دانے کے اندر پیدا ہو جائے گی. اچھا، اب آپ صرف نا ایک شارٹ کٹ میں ذرا ہمیں بتا دیں کہ سب سے پہلے کون سی کھاد جب ہم نے بیج لگا دیا اس کے بعد؟ جی اس ٹائم پہ آپ 1 سے 1.5 بوری DAP کا استعمال کر لیں. DAP کے بعد جیسے ہی پودا نے سر نکال لیا، تھوڑا سا نکلا ہے، اب ہم نے کون سی کھاد لگانی؟ جی اس ٹائم پہ کسی خاص کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے 15 سے 18 دن بعد ٹھیک ہے جب دوسرا پانی لگا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے 1 سے 1.5 بوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر نائٹروفاس ڈالنی ہے تو 1 بوری ڈال دیں اور یوریا ڈالنی ہے تو 1 بوری ڈال دیں، وہ کافی ہوتی ہے. اب یوریا کے بعد اگلی بوری جو ہمیں ہے وہ کھاد جو ہے وہ اس وقت ڈالنی ہے جب اس کے پھلیاں نکلنے سے پہلے، جب پھول نکل رہا ہو. تو کیا پھول نکلتے وقت ہم اگر کھاد ڈالیں گے تو پھول گرنا نہیں شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا. پھول گرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں درجہ حرارت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بورون کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ جب پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ پھلیاں بننے والا ہے اور پھلیوں کے اندر
دانے بننے والا ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھتے ہی ہمیں فوراً جو ہے پوٹاشیم کی کھاد ڈال دینی چاہیے. اچھا پوٹاش کی ڈال. جی بالکل. مطلب ہم نے پوٹاش ڈالی ہے لیکن یوریا نہیں ڈالی. اگر ہم یوریا ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودا اپنی جو وہ ابھی پھول بنانا اور اس سے پھلی نکلنے کی جو سٹیج ہے اس کو چھوڑ دے روک دیتے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو باقی ویجیٹیٹو گروتھ جو سبز حصہ ہے اس کو اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مٹر کا قد شاید بڑا ہو جائے, پتے ہرے ہو جائیں, لیکن وہ پیداوار اس طرح سے نہیں دے گا. یہ بڑے ہمیں فائدہ مند بات پتہ چلی. اچھا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ ہمیں کتنی آپاشیاں کرنی پڑتی ہیں زمین کے لحاظ سے. اگر زمین سخت ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اور اگر زمین نرم ہے تو کیا کرنا پڑے گا. تو آپاشی کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی اس کی رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں جو آپاشی ہے اس میں جتنی بھی ہمارے پاس سبزیات ہیں اس کی آپاشی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کم سے کم ایک ہفتے میں ہم نے ایک آپاشی ضرور کرنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ مٹر ایسی فصل ہے کہ آپ نے اس کو لگانا ہے گرمیوں کے آخر میں اور یہ چلے گی آپ کی سردیوں تک. ٹھیک ہے. تو اس کے شروع میں آپ کو جو آپاشی کا وقفہ ہے 7 دن تک چلتا رہتا ہے, پہلی 2-3 آپاشی جو ہے. اس کے بعد جو ہے یہ وقفہ درجہ حرارت جیسے کم ہوتا جاتا ہے یہ وقفہ ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں, جو بعد میں 12 دن سے لے کے 14 دن تک ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ جو فصل ہوتی ہے اس کو اب تیار ہونے میں ٹوٹل کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ جی جیسے مختلف مٹر کی فصل کی ورائٹیز میں نے بتائی ہیں, یہ مختلف ورائٹیز مختلف دنوں میں تیار ہوتی ہیں. جیسے فیصل آباد 2009 ہو گئی, وہ 120 سے 130 دن لے جاتی ہے بجائی سے لے کے اس کی برداشت تک. ٹھیک ہے. یہ جتنا ٹائم لگتی ہے 120 سے 130 دن اس کو لگ جاتے ہیں. جبکہ جو ہمارا کلائمیکس ہے وہ غالباً 60 سے 70 دن کے درمیان تیار ہو جاتا ہے. شارٹ ٹرم ورائٹی ہے جو گیتی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کے علاوہ جو میٹیور فیصل آباد ہے وہ ہمارے پاس 55 سے 65 دن کے اندر تیار ہونے والی ورائٹی ہے. جی بالکل اس سے بھی شارٹ ہے. اس میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فصل ہم نے اگا لی, اب بیماریاں یا کیڑے ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو اور ان کے اوپر کون سی ایسی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں جن سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی یا کوئی ایسی احتیاطی تدابیر جو ہم ایڈوانس میں ہی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس کے اوپر اتنی خاص جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ حملہ آور نہیں ہوتی, لیکن کسی حد تک جو ہے نا اس کے اوپر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہوتا ہے. جڑی بوٹیاں بھی اس میں اگاتی ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ بارشوں کے بعد لگائی جانے والی فصل ہے, تو جیسے ہی بارشیں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد زمین کے اندر جڑی بوٹیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے اہم چیز جو میں بتانا چاہوں گا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ زمین کی جب تیاری آپ کر رہے ہوں تو اس ٹائم پہ آپ نے جس کو ہم پری ہارویسٹ کہتے ہیں, اس ٹائم پہ پری ہارویسٹ جڑی بوٹیوں کی پری ہارویسٹ کرنے کے لیے آپ جیسے ہی بجائی کرنے کے بعد پانی لگائیں, اور پانی لگانے کے بعد 24 گھنٹے بعد جیسے ہی وتر ہے اس کے اوپر آپ کسی بھی پینڈی میتھلین کا سپرے کر دیں, کسی بھی کمپنی کا, جس میں ڈالٹ گولڈ بھی ہو سکتا ہے, اسٹام بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ 24 گھنٹے کے اندر کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جڑی بوٹیاں جو 24 گھنٹے پہلے آپ نے پانی لگایا تھا نکلیں گی یا نکلنا شروع ہوں گی, وہ فوراً ختم ہو جائیں گی. تو بعد میں آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے. کیڑے مکوڑے دیکھا جائے تو اس کے اوپر سست تیلے کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیز سنڈی ہے, اس کے اوپر سنڈی کا حملہ لشکری بھی حملہ کرتی ہے, امریکن بھی کرتی ہے. تو اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک وہ حملہ کر رہی ہے. حملہ شدید ہو جائے تو ہم جو ہے تھوڑا سا سخت سپرے کروا دیتے ہیں جس میں ہمارا ایمامیکٹن ہو گیا, سنڈی کا حملہ زیادہ ہو جائے. یا اگر سوستیلے کا حملہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ سپرے کرا دیتے ہیں اسیٹم ایپریڈ کا, امیڈا کلوپرڈ کا. تو مختلف سپرے آپ مختلف جو ہے کیڑے مکوڑوں کے لیے کر کے ان کے اوپر ان کو قابو کر سکتے ہیں. اچھا چلیں یہ بہت اچھا گیا. اچھا اس کے بعد جو اس کی برداشت ہے اس کے لیے کیا ہمیں کوئی خاص قسم کا طریقہ اپنانا چاہیے, یا مطلب جس طرح آلریڈی ایک ٹریڈیشنل وے میں لوگ کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں؟ جی برداشت میں آپ سب سے جو اہم چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ اس کو کون سی منڈی میں لے کے جا رہے ہیں. اگر تو آپ اس کو لوکل منڈی میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ صبح سویرے جو ہے نا اس پھلیوں کی چنائی کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو دور دراز کی منڈیوں میں لے کے جانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو ایک دن پہلے شام کے وقت
آپ اس کی چنائی کریں. نمبر 1 چیز تو یہ ہوگی. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ جس ٹائم پہ چنائی کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ اس کی چنائیاں چلتی رہتی ہیں, 2 سے 3 چنائیاں بھی ہو جاتی ہیں, 3 سے 4 بھی ہو جاتی ہیں, ایون کچھ جو ورائٹیز ہیں 5 چنائیاں بھی دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ پہلی یا دوسری یا تیسری چنائی کر رہے ہوں تو الٹ پلٹ جو پودوں کا الٹ پلٹ ہے اس کو اس طرح سے نہ کریں کہ بعد میں چنائی آپ کے لیے مسئلہ پیدا کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک خاص طریقے سے چنائی کرنی ہوتی ہے کہ آپ چنائی بھی مکمل کر لیں اور آپ کی جو پلانٹ پاپولیشن ہے, جو پودے ہیں کھیت کے اندر, وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہوں. اچھا, مطلب کہ کسی ایک سرے سے ہمیں شروع کرنا چاہیے؟ جی بالکل, ایک لائن, چونکہ یہ پودے لائن میں لگے ہوتے ہیں تو بیچ میں آپ کا جو عمل دخل ہے, جو آپ چل رہے ہیں یا بے جا آپ مزدور اس کے اندر ڈال دیں گے, بے جا مزدور اس کے اندر کھیت میں چلے جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پودوں کی جو تعداد, جو پودے ہیں وہ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک خاصیت, یہ خاص اہمیت کی حامل ہے مٹر کی برداشت پر. بہت شکریہ توحید صاحب, آپ سے آج جو ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت ہی فائدہ مند چیزیں تھیں, خاص طور پہ مٹر کے حوالے سے. ہم اس کے علاوہ ہمیشہ آئندہ بھی ہم آپ کے مختلف سوالات کے جوابات اور مختلف چیزوں کے ساتھ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. آپ کے جتنے بھی سوالات تھے مٹر کے حوالے سے, میں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس پروگرام میں اپنے پورے ان کے جوابات دے سکیں. جتنے بھی آپ نے کال سینٹر پہ کالز کی, جتنے بھی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمیں اپنے سوالات بھیجے, جتنے بھی آپ نے ہمیں فیس بک پہ اپنے سوالات بھیجے, ان تمام کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں اور ان تمام مسائل کا حل بتا سکوں, اور ایک بہترین پیداواری ٹیکنالوجی جو کہ فیلڈ میں جو لگائی جا رہی ہے وہاں سے ایکسپیرینس لے کے ہم یہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اور مجھے یہ چاہیے کہ میں آپ کا تعاون حاصل کروں اور آپ میرے ساتھ تعاون کریں. آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ زراعت کے حوالے سے درپیش ہوتا ہے تو اپنے سوالات ہمارے فیس بک باخبر کسان پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, یا ہمارے کال سینٹر باخبر کسان کے نمبر 0303000000 آپ کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے, اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور باقی بھی جتنے دوست ہیں ان سے بھی ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل پہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ باخبر کسان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اپنے پاس, اور وہاں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. اور بصورت دیگر اگر آپ کو کوئی سوالات آتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ ہمارے باقی جتنے بھی چینل, یوٹیوب, فیس بک, ہمارا کال سینٹر, ان سب پر میں کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے